السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و دینی بھائیوں، کیا تبلیغ میں چلہ یا 4 مہینہ اور سال کے لیے نکلنا بدعت اور گمراہی ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل۔ کیا تبلیغی جماعت میں 4 مہینہ چلہ سال وغیرہ کے لیے جانے کی دعوت دینا اور نکلنا بدعت و گمراہی ہے؟ دراصل ایک قادری صاحب نے کمنٹ میں تحریر کر کے یہ دریافت کیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں زندگی میں 4 مہینہ و سال میں ایک چلہ لگانے کی سختی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلہ و 4 مہینے کا رواج تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیا یہ بدعت و گمراہی تو نہیں ہے؟ میں نے سوچا کہ جواب میں ایک مختصر کلپ بنا کر اپلوڈ کر دوں تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے اور سوال کرنے والے قادری صاحب کو جواب بھی مل جائے۔ سامعین و ناظرین، 3 دن، 40 دن، 4 مہینہ یا سال کے لیے جماعت میں جانے کی دعوت دینا بدعت نہیں ہے۔ اسے بدعت قرار دینا جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے، لا علمی ہے، تبلیغ سے عداوت و دشمنی پر یہ مبنی ہے۔ چلہ اور 4 مہینہ مقصود نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ اور دین سیکھنے و سکھانے کے لیے بزرگوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے روشن دور میں کسی خاص دین کام کے لیے کسی مدت کی تائید نہیں ملتی، لیکن جماعت میں 40 دن یا 4 مہینے نکلنے کی تلقین بطور حکم شرعی کے نہیں جاتی۔ اس سے زیادہ، اس سے کم نکلنے کی اجازت نہ ہو بلکہ بطور انتظام کہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسے مدارس اسلامیہ میں اسکول اور کالجوں میں داخلے کا امتحان کا نظام، تعطیل یعنی چھٹی تعلیم اور تعطیل یعنی چھٹی وغیرہ کا ایک باضابطہ مکمل نظام ہوتا ہے، اس کے افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہوتا۔ مدارس میں عالمیت کا کورس 8 سال میں پورا ہوتا ہے، کسی تعلیم 10 سال میں ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اسی کی مدت میں بھی تعلیم کے اس مرحلے کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جماعت میں بطور انتظام کے ایک مدت رکھی گئی ہے، لیکن یہ لازم نہیں اور نہ خود جماعت کے لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، بلکہ حسب موقع اور حسب حالات اس مدت میں کمی بیشی بھی کرتے ہیں۔ پھر 40 دن کا کورس کرنے میں، متعین کرنے میں بعض مناسبتیں بھی رہنما ہے، جیسا کہ سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 6723 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیقی و پیدائش مراحل میں ہر مرحلہ 40 دن میں پورا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق تھے، ارشاد فرمایا کہ آدمی کی ابتدائی خلقت ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتی ہے، پھر 40 دن تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ اس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ تغیر حالات میں 40 دن کو خاص دخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے، تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن کسی مسجد میں نماز اس طرح پڑھے کہ فوت نہ ہو، اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے لیے 40 دنوں کا اعتکاف کرایا گیا، جیسا کہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 42 میں واقعہ مذکور ہے کہ تورات کے لیے 40 دنوں کا اعتکاف موسیٰ علیہ السلام سے کرایا گیا۔ اسی بربس نہیں بلکہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ مجمع زوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر اس طرح کے بعض احکام بھی ہیں جن کو 40 کے عدد سے متعلق کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی روحانی و جسمانی کیفیت کی تبدیلی نے 40 دن کے عمل و ترتیب کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کام میں بھی چلے کا نظام رکھا گیا۔ اکابرین اور بزرگوں کی یہاں بھی جو چلہ کشی کا نظام رکھا گیا، اس لیے کہ ایک انتہائی درجہ بد اخلاق انسان بھی جو چلہ کشی کرنے، بزرگوں کی خدمت میں رہ کر
فرض رکھ کے کرتے ہیں اللہ انہیں دیندار بنا دیتا ہے، ان کا مزاج نرم کر دیتا ہے۔ اکابرین کے یہاں خانقاہوں میں چلہ کشی کا رواج ہے، لیکن بہرحال یہ بطور انتظام ہے، اس کی حیثیت کسی حکم شرعی کی نہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں پر الزام لگانا قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ ان کا بہتان ہے۔ پھر میں کہتا ہوں 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال کے لیے جماعت میں جانا بدعت نہیں ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی تشکیل کرنا ترغیب دینا بھی بدعت نہیں، بلکہ اس نظام کی جواز کے لیے اتنی دلیل کافی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ عمل کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن اسلامک ٹاپک کو پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔